بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظالم کی حمایت وکالت جرم عظیم ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ، آپ اس شخص کی طرف سے طرفداری مت کیجئے، اس کی طرف سے مت جگڑیے، اس کی طرف سے مت بحث کیجئے، مت اس کی طرفداری کیجئے کہ جو اپنے نفسوں سے خیانت کرنے والے ہیں، جو خیانت کے مرتکب ہیں، جو ظلم کے مرتکب ہیں، جو گناہ کے مرتکب ہیں، جرم کے مرتکب ہیں، ان کی طرف سے آپ طرفداری نہ کیجئے۔ تو ظالموں کی حمایت سے روکا جا رہا ہے اس آیت میں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ دوسری جگہ فرماتے ہیں فَمَن يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا، کہ پھر کل قیامت کے دن اللہ کی عدالت جب لگی ہوگی تو وہاں کون جو ہے ان کی طرف سے لڑے گا، جھگڑے گا، بحث کرے گا۔ أَمَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا، یا ان کی طرف سے کارساز اور وکیل بن کر پیش ہوگا۔ دنیا میں تو وکالت کر لیں گے ظالم کی طرف سے، لیکن آخرت میں پھر ان ظالموں کی طرف سے وکالت کون کر سکے گا؟ تو اس لیے روک دیا گیا کہ جیسے آخرت میں کوئی ظالموں کی طرف سے وکالت نہیں کر سکتا، ایسے ہی دنیا میں بھی انسان کو ظالموں کی وکالت سے، حمایت سے جو ہے بچنا چاہیے، پیچھے ہٹنا چاہیے۔ یہ تو میں نے قرآن کی 2 آیتیں پیش کی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے مَن مَشَىٰ مَعَ ظَالِمٍ لِيُقَوِّيَهُ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ ظَالِمٌ فقد خرج عن الاسلام، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو شخص کسی ظالم کے ساتھ اس کی معاونت میں چلا تاکہ اس کو مضبوط کرے، اس کو مضبوط کرے، اس کو توانائی دے، اس کو توانا کرے اور اس کے پلے کو مضبوط کرے، اور اس کو جو اس کا ظالمانہ طریقے سے جو لوگوں کے حق مار رہا ہے اس میں اس کی معاونت کرتے ہوئے اس کے ساتھ چل رہا ہے، وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ ظَالِمٌ، اور یہ چلنے والا جان بھی رہا ہے اس بات کو کہ یہ ظالم ہے اور میں ظالم کے ساتھ چل رہا ہوں، فقد خرج عن الاسلام، اتنا بڑا گناہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ شخص، یہ بدبخت انسان اسلام سے ہی گویا نکل گیا۔ تو ایسا وکیل جو کسی ظالم کی، قاتل کی، جابر کی وکالتیں کرنے لگے پیسے لے کر دنیا کا اپنا جو ہے جہنم کا پیٹ بھرنے کے لیے، تو ایسا شخص اس حدیث کو بھی، اس دیگر روایات کو بھی اور قرآن کی ان آیات کو اپنے سامنے رکھے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یظلمہ، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، نہ خود ظلم کرتا ہے نہ اس کو ظالم کے حوالے کرتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں انما المؤمنون اخوہ، مومن مومن کے بھائی ہیں، فاصلحوا بین اخویکم، اگر کہیں آپس میں اونچ نیچ ہو بھی جائے تو تمہارا کام تو صلح صفائی کروانا ہے، نہ کہ مزید لڑوانا، نہ کہ مزید لڑوانا۔ اگرچہ بہت سارے ایسے اللہ والے وکیل بھی ہمیں نظر آتے ہیں کہ جو سمجھتے ہیں کہ اس مسئلے کا حل بیٹھ کے آرام سے کروایا جا سکتا ہے، حل اس کا تو وہ بیٹھ کے آرام سے صلح صفائی کے ساتھ کروا دیتے ہیں خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے، ایسے لوگ بھی ہیں۔ لیکن عمومی طور پر ایسے وکلا ہیں یا ایسے لوگ ہیں جو ہے ایک تو ظالم اور جابر سرکش کی معاونت کرتے ہیں، حمایت کرتے ہیں، دوسرا جہاں صلح صفائی کا پہلو موجود بھی ہو وہاں صلح صفائی کی طرف نہیں لے کے جاتے بلکہ ان کو سبز باغ دکھاتے ہوئے دور تک لے جاتے ہیں، اور پھر جو صلح صفائی کے راستے تھے وہ بھی مسدود ہو جاتے ہیں ملا۔ اسی طرح یہ مسئلہ صرف یہ نہیں ہے وکلاء کے ساتھ، ہر وہ شخص جو ظالم کی پشپنائی کر رہا ہے اس کی حمایت کر رہا ہے۔ مثلا الیکشن کے دنوں میں اگر کوئی ووٹر سپورٹر کسی نااہل کی، کسی کرپٹ کی، کسی جو ہے اسی طرح بددیانت کی اور خائن کی، یا کوئی بھی ایسا نااہل ہے جو حکومت چلانے کے لائق نہیں ہے، یا شرابی کبابی اور زانی اور بدبخت قسم کا آدمی ہے، اس کی حمایت میں چل رہا ہے، اس کی ووٹر بن کے چل رہا ہے، سپورٹر بن کے چل رہا ہے، یا ایسا شخص جو غیروں کا ٹاؤٹ بن کے، جس کا بڑا لیڈر جو ہے کل غیروں کا، یورپ کا، امریکہ کا ٹاؤٹ بن کے اسلام کی جڑیں کاٹے گا، ایسے کی سپورٹ کر رہا ہے، تو یہ بھی انہی وعیدوں کا مصداق بن رہا ہے۔ اور اسی طرح جو کل مافیا کو پروان چڑھائے گا اور مافیا اس کے بغلوں میں جو ہے وہ ملک کو تباہ و برباد کریں گے، ایسوں کی اگر کوئی حمایت کر رہا ہے تو وہ بھی بالکل انہی آیات کے جو ہے زد میں آ رہا ہے۔ تو اس لیے ووٹر ہو، سپورٹر ہو، ان کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ یہ جو ووٹ ہے اصل میں یہ تعاون کر رہا ہے، سفارش کر رہا ہے، وکالت کر رہا ہے، شہادت یعنی گواہی دے رہا ہے۔ اور قرآن کریم کا اور اسلام کے اندر ہمیں صاف یہ جو ہے ہدایات دی گئی ہیں کہ تعاون کرتے وقت وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ،
گناہ اور سرکشی بھی کے کاموں میں تعاون نہیں کرنا، تعاون علی البر والتقوی، نیکی اور تقوی کے کاموں میں تعاون کرنا ہے۔ اور سفارش کے بارے میں بھی صاف کہہ دیا گیا ہے، من یشفع شفاعتا سیئتا حسنتا، قرآن کریم میں دونوں تصور موجود ہیں کہ جس نے جو سفارش بھی کی، صحیح کی یا غلط کی، تو پورا پورا اس میں سے وہ بھی اس کا اجر بھی پائے گا اور وبال بھی پائے گا۔ اسی طرح جو ہے شہادت کا معاملہ ہے تو وہاں بھی قرآن کریم نے صاف کہا ہے کہ شہادت چھپانی بھی نہیں ہے اور شہادت بھی ٹھیک ٹھاک دینی ہے۔ کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، کونوا قوامین للہ، کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ۔ قرآن کریم نے 2 جگہ پر واضح کر دیا ہے، چاہے تمہیں خود بھی نقصان ہوتا ہو تو ہو، اور دشمنی کے آڑ میں آ کر شہادت غلط بھی نہیں دینی چاہیے، بلکہ صاف ستھری شہادت دینی چاہیے۔ ووٹ اسی کو دینا چاہیے جو ووٹ کا اہل ہو ہر لحاظ سے، جو دین اسلام کو بھی سمجھتا ہو اور اسلامی سیاست کو بھی سمجھتا ہو، ملکی ریاست سیاست کے نظام کو بھی سمجھتا ہو، اور ملک و ملت کی صحیح معنوں میں خدمت کا جذبہ رکھتا ہو، اور جو اللہ سے وفا کرنے والا ہو، جو دیندار ہو۔ جو اللہ سے وفا نہیں کر سکتا وہ کبھی وہ عوام سے وفا بھی نہیں کر سکتا۔ اسی طرح وکالت بھی کرے تو وکالت کے بارے میں بھی میں نے شروع میں آیات اور احادیث پیش کر دی ہیں۔ تو اس لیے ووٹ دیتے ہوئے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ تعاون ہے، وکالت ہے، سفارش ہے، شہادت یعنی گواہی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس ایک ووٹ سے ہم بہت سارے گناہ کبیرہ کے مرتکب ہو جائیں، اور پھر ہماری وجہ سے جو ظلم زیادتی ہو اسلام پر، مسلمانوں پر، ملک پر، عوام پر، اس میں ہم بھی برابر کے شریک ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔